لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي الأمين وصدق رسوله النبي الكريم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم استاذ اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر رسم ہر جمعرات کی جمعرات اس جمعرات بھی بزم حنفی شمسی سجائی گئی ہے. بزم حنفی شمسی کی شروعات کرنے کے لیے میں قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک بے مثل بے مثال کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. جس نے نازل کی اس کی بھی کوئی مثال نہیں، جس پر نازل کی گئی اس کی بھی کوئی مثال نہیں. اور وہ حافظ جو اسے یاد کرتا ہے اور اپنے دل میں اسے محفوظ رکھتا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں. کہ وہ نظر تو قاری آتا ہے مگر حقیقت میں وہ خود قرآن ہے. کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لفظ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لفظ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میں دعوت دینا چاہتا ہوں قاری محمد حذیفہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. تشریف لاتے ہیں قاری حذیفہ سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد حذیفہ غزالی، بہت ہی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں دوسرے قاری صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ میں ملتمس ہوں محمد قاری ایوب صاحب کا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن
زبان کا جزا کرتا۔ یہ تھے محمد قاری ایوب صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں اگلے نعت خواں کو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہاں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں ملتمس ہوں محمد قاری زیادہ صاحب کا کہ وہ آئیں اور نعت مقبول سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، تبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا ان سے مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا ان سے مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اگلے نعت خواں کو دعوت دینے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں یعنی جمعہ ہفتہ اتوار شاید بابا جی خواجہ حسین رضوی کا عرس کیا جائے گا، تو بے شک ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، بے شک انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ناموس رسالت پہ پہرا دیا، اور پھر سے جہاد کا جذبہ جگایا، پھر سے جہاد کا جذبہ جگایا، اور ہر نوجوان کو ختم نبوت کا پیکر کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ امام وہی ہے، امام وہی ہے، یعنی سب
جس نے یہ عمل کی. علامہ اقبال نے پوری وہی بات کر دی جو بابا جی میں تھی. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حیات ہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و محجوز سے بیزار کرے, جو تجھے حاضر و محجوز سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کوئی غریباں دا مال کھاندا رہیا, کوئی غریباں دا مال کھاندا رہیا, کوئی مسلماناں دیاں کڑیاں نچاندا رہیا. قربان جاواں اے خادم حسین تیرے تو, قربان جاواں اے خادم حسین تیرے تو, تو لبیک دے نعرے لواندا رہیا, تو لبیک دے نعرے لواندا رہیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ملتمس ہوں سید معین صاحب معین الدین جیلانی سے کہ وہ آئیں, امیر المجاہدین اور موس باغ کی منقبت پیش کریں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. صلی اللہ علیہ رسول اللہ, سلم علیک یا حبیب اللہ. اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام, اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام. اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام, اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام. خادم حسین رضوی امیر المجاہدین, خادم حسین رضوی امیر المجاہدین. اے مہر انقلاب کے قائد تجھے سلام, اے مہر انقلاب کے قائد تجھے سلام. اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام. تو دے گیا ہے عشق نبی کو نئی حیات, تو دے گیا ہے
सलाम। इमदाद कुन अज़मंदे वक्त आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या वासे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन तेरे हाथ मैंने लिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या वासे आज़म। इमदाद कुन अज़मंदे वक्त आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या वासे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया। कहा जिस वक्त हमने या वासे आज़म। ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम वासे आज़म। इमदाद कुन कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की। कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की। सुने कौन तेरे सिवा से आज़म। इमदाद कुन अज़मंदे वक्त आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या वासे आज़म दस्तगीर। खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये थे सैयद मोइन साहब जो मनकबत से हमारे कुल्ब अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। नात का सिलसिला इस बज़म का नात का सिलसिला आगाज़ को पहुँचा, इख्तिताम को पहुँचा। अब मैं दावत देना चाहता हूँ इस शेर के साथ। वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अल्लामा आसिफ साहब का कि वो आएँ और अपने नूरानी वजदानी किताब से हमारे कुल्ब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाहिदीन। हम्द व सना के बाद मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत आलम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी साहब और मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
قرآن پاک میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ سفر میں جاتے ہیں، ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے، آپ چونکہ کم عمر کے تھے، سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو، ساتھ ہی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہیں؟ کہا میرے آستین میں ہیں۔ تو تلاشی لی تو واقعی میں 40 دینار تھے، تو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ ڈاکوں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تو تمہیں آ کے بھیجتے، اس نے تم سے پوچھ لیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا میرے پاس 40 دینار ہیں، تم خاموش رہتے یا کہتے میرے پاس نہیں ہیں؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میرے آستین میں 40 دینار رکھے تھے، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی تھی بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ ڈاکوں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کی عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے، اور آپ سچ بولتے ہیں، اللہ اس سچ کے برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ مجھے بتائیے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ بولا، اور سچ کیا بولا؟ میرے آستین میں چند درہم ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے سینے میں ایمان کا چراغ ہو گیا، توبہ کا نور آ گیا۔ یار وہ سچ بولے تو دوسروں کے سینوں میں ایمان کا چراغ ہوتا ہے، نور رحمت آتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور پیدا ہوتا ہے، اور جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہوگا۔ ان کی برکت سے تو دوسروں کے سینوں میں نور پیدا ہوتا ہے، ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے، اور جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغا ہوگا۔ اور آپ سچ بولیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے لوگ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی، اور پھر جب کوہ صفا میں چڑھ کے کہا کہ میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ تو صاحب اپنی زندگی میں سچ شامل کرو، اپنی شب و روز میں سچ شامل کرو۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تجھ سے در، در سے سر، تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے تھے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میں ملتمس ہوں وسیم عبد الملک صاحب سے کہ دعائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سامعین محترم، یہ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب القدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ جملہ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام سورۃ یونس اس کی 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے ان آیات مبارکہ کا صحیح ترجمہ اور اس کے متعلق چند باتیں جو میں نے کرنی ہے وہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالی کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہمیشہ تقوی اختیار کیا، وہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی احادیث اور اسی مناسبت کی وجہ سے میں 1-2 احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اولیاء سے عداوت رکھی، بغض رکھا، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو شخص میرا اپنا قرب حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ عبادت ہے جو میں نے اس بندے پر فرض کی، یعنی اس سے مراد نماز ہے، جو روزے ہم پر فرض کیے وہ ہے، جو جب صاحب استطاعت ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ فرض ہے۔ اس طرح کی عبادات اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ وہ ہمیشہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض کرتے کیے ہوئے اس کی عبادت بجا لیتا ہے، وہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ
کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کے کان اور ہاتھ ہو جاتا ہے، اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا دیکھ سننا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے، اس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اس کا پکڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق پکڑنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے کان بھی ہو جاتا ہے، آنکھ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام راضی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، جب بندہ اپنی عبادت پر دوام حاصل کرتا ہے، مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس کا کان ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دور کی اور نزدیک کی سب سن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، وہ دور کی اور نزدیک کی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہے، وہ آسمان زمین کی تمام آسمانی مشکل چیزیں وہ سب پکڑنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں تب ملیں گی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو تب یہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ اساتذہ کرام کا ادب کریں گے تو تب اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ماں باپ کا ادب نہیں کرنا، قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ہم صبح شام لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو پھر پیروں کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ کسی پیر کا فیضان، کسی پیر کی دعا تب تک کام نہیں آ سکتی جب تک اپنے گھر میں بیٹھے ماں باپ ناراض ہیں، جب تک اس کا استاد ناراض ہے۔ کسی پیر کے پاؤں دبانے سے اس کا فیض تمہیں کچھ بھی ظلم سے اندھیروں سے نہیں بچا سکتا۔ بچا سکتا ہے تو صرف ماں باپ کی دعا بچا سکتی ہے۔ تو یہ سب تقریر، یہ جو میں نے آپ کو یہ کمالات بتائے، تو یہ سب کے سب امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، یہ سب صفات ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد نصیر صاحب جو اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ابھی میں ملتمس ہوں اگلے خطیب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ سکر کے جوش میں جو ہیں، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سکر یہ ولی پر ایک حیبت آتی ہے جس میں ولیوں نے یہ کہا کہ ہم غوث پاک سے اگلے درجے میں، یعنی غوث پاک سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم انہیں بھی مانتے ہو اور انہیں بھی مانتے ہو، غوث کو بھی مانتے ہو، اور جنہوں نے کہا کہ ہم ان سے بڑھ کر ہیں انہیں بھی مانتے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جوش ایک وجدانی یہ ان پر بچت تاری تھا، اس لیے کہا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک محفل میں تھے، محفل سجی ہوئی تھی، آپ ذکر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل ليس للإنسان
الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मगर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है मगर साया न मिलेगा। अब दो सलाह के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब और हम मोहतरम समझ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिला है उसका हमारे सुबह है मेहनत का इनाम। सामने मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मेहनत करने की तरगीब दी और खुद काम अपने हाथों से करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई, तिजारतें भी की और मजदूरों के हाथ खुदे हुए को चूमा भी था और फरमाया कसब फरीदतुन अला बअदिल फरीदा, हलाल कमाई करना फर्ज के बाद भी फर्ज है। आपकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और फरमाने लगा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कुछ मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करते हो? फरमाया कुछ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे कुछ कहा कि कुछ चीजें ले आओ। वो क्या कुछ चीजें ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिकवा कर वो पैसे उसको दिए और फरमाया एक कुल्हाड़ी ले आओ और एक रस्सी ले आओ। वो गया बाजार कुल्हाड़ी और रस्सी ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी के अंदर एक लकड़ी का दस्ता डाला और फरमाया रोज जंगल जा और लकड़ियां काट के लाके बाजार में बेचा कर। और रोज जाता लकड़ियां काट कर लाकर जन्नत उसमें बेचता बाजार में। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात ठीक होते गए। एक दिन वो फिर आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए शख्स पता आज क्या हाल है? बोला आज तो बहुत मजे है, तो मेहनत करके ही कुछ मिलता है। मैं एक बात करके इजाजत चाहता हूँ कि कहते हैं खाली मुझे रिज़्क़ के लिए दुआ नहीं की जा सकती। मैंने कहा उनकी दुआ करने के लिए हलाली बनना चाहिए, निस्बत वाला बनना चाहिए। अब तौसीफ और रहमान चित्ता में बैठकर लाल मार डाला, कहते हैं मैं हदीस हूँ। मैंने कहा तुम्हारी बात क्या है? आज खादिम हुसैन रज़ी साहब की तारीफ कर रही है तो उनके काम पर कर रही है। कहते हैं उनकी तारीफ भी नहीं की जा सकती। मैंने कहा उनकी तारीफ करने के लिए भी हलाली मुँह चाहिए। तो जैसे लोगों के लिए वो हाजत नहीं है। मैं अपनी तकरीर को इसी अशआर के साथ खत्म करना चाहूँगा। न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हमें तो बाबा जी ने सिखाया सिकम कर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और हम 2 दिन कम क्या जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन वक़ार हाज़रीन गिरामी पर बज़्म हनफी शमसी इस पर तबसरा हमारी बज़्म के सदर मौलाना अब्दुल्ला काकी साहिब फरमाएंगे। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म की तकरीर पर तबसरा करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोहतरम जनाब मौलाना अनसुर रहमान नूरानी खिताब करने लग गए हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मुस्तक़बिल में बज़्म हनफी शमसी की सदारत इन्हीं के पास आने वाली है। माशाअल्लाह जिस अंदाज में इन्होंने बाबा जी के उसके हवाले से थोड़ा सा तबसरा किया है, अल्फाज भी अच्छे थे, चुने हुए थे। वेल डन बेटा, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत ताकत अता फरमाए। और मोहतरम जनाब शहजाद साहब ने भी बाबा जी की खिदमत पर चंद अशआर अच्छे पेश किए। बस 1-2 जगह थोड़े से हिल गए और अल्लामा इकबाल की रूह तड़प उठी होगी। तैयारी मुकम्मल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल के शेर खुद ब खुद तकरीर को उरूज पर पहुँचा देते हैं। और यह अल्लाह के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहला सवाल कि हम अल्लाह के वलियों का उर्स क्यों मनाएं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? तो क्या ये हमारे ईमान का
حصہ ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ یہ سارا میرا ایک ہی سوال ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کا عرس کیوں منائیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو وہ یہ کہ اللہ کے ولی ہمارے ایمان میں شامل ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور وہ ہمارے ایمان کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ پھر ہم چوائس پیش کرتے ہیں، یا اللہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام والے لوگ ہیں کون؟ کیا کوئی کرکٹر انعام والا ہے؟ کیا جس نے T20 جیتی ہو وہ انعام والا ہے؟ کیا کوئی فلم اسٹار انعام والا ہے؟ کیا کوئی رائٹر انعام والا ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے انعام والے لوگ چار ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے تین کا ذکر بعد میں کبھی کریں گے، صالحین پر بات کرتے ہیں۔ صالح لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نیک بندے، یعنی اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی۔ تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں نماز میں کہ یا اللہ انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا۔ آسان الفاظ میں یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو غوث پاک کے راستے پر چلا، سبحان اللہ، ہمیں خواجہ صاحب کے راستے پر چلا، ہمیں داتا صاحب کے راستے پر چلا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین کے راستے پر چلا۔ اب بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا عرس نہیں منانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی اللہ کے ولیوں کا عرس کر دیا۔ نماز بھی اللہ کے ولیوں کے عرس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بات ذرا گھما کے کی ہے، آئیے سیدھی سیدھی بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو تھا نا کہ ایک آیت سے میں نے دوسری آیت سے بدل دی، اب ڈائریکٹ ہم اللہ کے ولیوں تک کیسے پہنچیں گے؟ اب تحیات میں بیٹھو، ہم دعا مانگتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلامتی فرما، اور جو اس امت کے صالحین لوگ ہیں وہی داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا جی، سارے جتنے بھی اللہ کے ولی گزر چکے ہیں، یا اللہ ان پر بھی سلامتی فرما۔ مطلب یہ نماز میں تحیات میں بیٹھ کے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ غوث پاک پر سلامتی فرما، خواجہ صاحب پر سلامتی فرما، اور بابا جی علیہ الرحمہ پر بھی سلامتی فرما۔ مولانا محمد وسیم ابن عبد المالک، انہوں نے تقریر کے دوران ایک طرف تھوڑا سا اشارہ کیا، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی پاور عطا فرماتا ہے۔ اس پاور پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا زبان پہ آگے آتا بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھتے پڑھتے میں اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اور جب وہ نمازوں پر نوافل کی بھی زیادتی کرتا ہے، یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے، تو میں اس کو ایک ایسا قرب عطا کر دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، وہ اس کے ذریعے پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ یعنی پاور کس کی؟ اللہ کی۔ اب اس پاور کی آپ کو مثال تو چاہیے ہوگی نا سمجھنے کے لیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بالکل دیکھیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمۃ الکریم، خیبر کا میدان ہے، خیبر کے میدان میں جنگ چل رہی ہے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، پیارے آقا کی بشارت سے سیدنا علی کو جھنڈا دیا گیا کہ آج تم اس قلعے کو فتح کر لو گے۔ حضرت سیدنا علی گئے، وہ مرحب کا قلعہ تھا، آپ نے اس کے دروازے کو پکڑا، اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دروازے کے پٹ کو آپ ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ جب ختم ہوئی نا تو دروازہ آپ نے ایک جگہ پھینک دیا، اب صحابہ کرام نے سوچا کہ راستے پہ پڑا ہوا تو اس کو ذرا ہٹا دیں، 70 صحابہ کرام نے مل کے اس کو سائڈ پہ ہٹایا، 70 صحابہ کرام نے۔ مطلب یہ سیدنا علی کے ہاتھ میں کون سی پاور تھی؟ یقیناً آپ نوافل پڑھتے تھے، اور وہ پاور تھی جو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو کام 70 آدمی بھی نہ کر پائے وہ سیدنا علی نے ایک ہاتھ سے کر دکھایا۔
اگر آج کے اس دور میں آپ کو میں کہوں نا کہ میں نے 100 ٹن وزنی ایک بڑا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے کہیں پھینک دیا تو آج کے دور میں آپ مان جائیں گے کہ ہاں یہ آج آسان ہے. بھائی مولانا طاہر ایسا کر سکتا ہے کہ ایک بڑا سارا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کرین تھی, کرین کا بٹن تھا, کرین کا بٹن ایک ہاتھ سے دبایا اور پتھر اٹھا کے پھینک دیا. آج کے دور میں ممکن ہے, اس زمانے میں تو کرین نہیں تھی نا. سیدنا علی کے ہاتھ میں جو کرین کی پاور تھی وہ کون سی تھی؟ وہ اللہ کی دی ہوئی پاور. ٹھیک ہے. دوسری چیز, آج کے دور میں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی آواز دنیا کے کسی کونے میں پہنچا سکتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ ممکن ہے. مولانا طاہر یہ کر سکتا ہے, جیب سے موبائل نکالے گا, دنیا کے کسی کونے میں آواز پہنچا دے گا. مگر صحابہ کے زمانے میں کوئی وائی فائی کنیکشن, کوئی موبائل کا سگنل اور کوئی ٹرمینل نہیں تھا. مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھے بیٹھے کہتے یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, اس طرف سے اپنی حفاظت کرو. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرف سے اٹیک کرو. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت ساریہ تو یہاں سے بہت دور کہیں جنگ لڑ رہا ہے. ایک صحابی ذرا تھوڑے سے نا میتھمیٹکس جانتے تھے, سائنس سے واقف تھے, انہوں نے ٹائم بھی نوٹ کر لیا, تاریخ بھی نوٹ کر لی. اور جب حضرت ساریہ کا لشکر واپس آیا نا تو ان سے پوچھا کہ بھئی آج سے 30 دن پہلے جمعہ کے دن عین نماز کے وقت میں یہ ٹائم تھا, اس ٹائم پر کوئی خاص واقعہ ہوا؟ کہنے لگے ہاں ہم لوگ میدان میں پھنس گئے تھے, بڑی پریشانی تھی اور اچانک ہمیں سیدنا عمر فاروق کی آواز آئی تھی اور ہم نے جناب کیا کرتے ہیں اس پر عمل کیا اور جنگ جیت گئے. اب یہ کون سا کنیکشن ہے, کون سی وائی فائی ہے؟ وہ آواز اتنی دور 30 دن پہلے والی جگہ پہ کہاں پہنچی, 30 دن کا سفر طے کر کے کیسے پہنچی؟ یقیناً اس آواز میں بھی وہی پاور تھی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومن بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے میں نے آپ کو نسخہ بھی بتا دیا. آپ لوگ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں؟ صرف 5-6 آوازیں نہیں ہیں. تو چلو ٹھیک ہے, نسخہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے. اب اگلے جمعے تک سب لوگ اللہ کے ولی بن جائیے گا. آسان نسخہ کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں بھی وہ پاور دے دے گا, تمہارے ہاتھ میں بھی وہ پاور دے دے گا, تمہارے دل میں بھی وہ پاور دے دے گا. اور اگر سچے دل سے کرو گے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ایک ہفتے میں ایسے اللہ کے ولی بن جاؤ گے, تمہارا دل و دماغ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ ایک ہی ہفتے میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. آمین. ایک ہی ہفتے میں قاری قرآن بن جاؤ گے اور ایک ہی ہفتے میں عالم دین بن جاؤ گے. انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں سے فارغ ہو کے نیا داخلہ شروع کریں. آپ لوگ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو یہ صرف آسان ترین نسخہ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور محترم جناب شہزاد صاحب بھی اور مولانا انس الرحمن نورانی صاحب بھی اور مولانا عبد الوسیم مالک صاحب بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ بابا جی علیہ الرحمہ بھی اللہ کے ولی ہیں. یار کسی کی آواز نہیں آئی. تو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہماری ضرورت بھی ہے, ہماری مجبوری بھی ہے, کیونکہ ولیوں کا ذکر اور تصور نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. ابھی تو میں نے صرف نماز پر بات کی ہے نا, میں چاہتا کسی موقع پر حج کو بھی ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولیوں کے تصور کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. نارا تو بابا جی علیہ الرحمہ کا عرس انشاءاللہ لاہور میں جمعہ ہفتہ اتوار منعقد کیا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر شرکت کروں گا. میرے ایک کزن حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب تشریف لائے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو آپ لوگوں کی نمائندگی کے لیے قرآن اندازی کر کے انشاءاللہ 3 طالب علموں کو بھی میں ساتھ لے کر جاؤں گا. 3 طالب علموں کا سارا ٹکٹ کھانا خرچہ ہوگا سب میں اٹھاؤں گا. 3 طلباء کو بھی انشاءاللہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اور وہ قرآن اندازی ہو چکی ہے اور الحمدللہ اس میں 3 بچوں کا نام بھی نکلا ہے. ایک مولانا طلحہ صاحب ہیں, ایک مولانا عبداللہ صاحب ہیں, ایک مولانا محمد طاہر طاہر صاحب, ان کا نام نکلا ہے. انشاءاللہ ان کو میں آپ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ساتھ لے کر جاؤں گا. وہ انشاءاللہ ان بچوں کی حاضری کا ثواب آپ کو ملے گا. تو وہ انشاءاللہ مدرسے کی طرف سے
وہ نمائندگی کرنے کے لیے میرے ساتھ جائیں گے. تو انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر آپ کی طرف سے بابا جی کی مزار پر، داتا صاحب کی مزار پر، اور جن اولیاء کرام کی طرف سے ہمارا گزر ہوگا وہاں پر انشاءاللہ حاضری دوں گا. اللہ تعالیٰ کو جزائے جزیل نصیب فرمائے. اب کچھ اسناد ہیں جو کہ اپنے بچوں کو تقسیم کرنی ہے. اسناد تقسیم کرنے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب تشریف لائیں گے اور صدر بزم مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائیں گے.